باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے فائرنگ، 3 افراد شہید 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ خوارج نے قریبی پہاڑوں سے احتجاجی عوام پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ عوامی جرگے نے فورسز سے مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ خطرہ محسوس ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تیرہ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وادی تیرہ میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ اور زخمیوں کو فی کس 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے قبائلی مشیران اور عوامی نمائندگان پر مشتمل جرگہ پشاور میں طلب کیا ہے تاکہ مقامی جذبات اور تحفظات کو سنا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اربعین حسینی پر مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانے والے زائرین کے لیے مشکلات، زائرین کے زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے پر پابندی، زائرین صرف ہوائی سفر کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، فیصلہ وزارت خارجہ، وفاقی و بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے کیا گیا۔ مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ کراچی سے ماہی گیری کے لیے جانے والے ماہی گیر قبائل کے کھلے سمندر میں المناک حادثے کا شکار، کشتی ڈوبنے سے کئی خاندان اجڑ گئے جن میں باپ بیٹا بھی شامل تھے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران لاشیں نکالی گئیں، ایک ماہی گیر معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ، بلدیہ کے علاقے رئیس گوٹھ میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، دونوں کی شناخت سمیر اور سجاد کے ناموں سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کو لوٹ کا مال سمجھ کر نوچا جا رہا ہے، شہر میں کچھ بھی ہو جائے کراچی والوں کی داد رسی کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ لوگ ڈمپرز، بلڈنگز گرنے اور وارداتوں میں مر جائیں، صوبائی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب نے تباہی کی داستانیں لکھ دیں، 20 ارب سے زائد کا نقصان، گھانچے، غزر سمیت متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ چلاس کی حدود میں مینار کے دریائے سندھ سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ شارع ریشم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارشیں ہوں گی، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ آج سے 31 جولائی کے دوران اسلام آباد، کے پی، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ سندھ میں 30 اور 31 جولائی کو تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں 29 جولائی کی رات سے 31 جولائی کے دوران شدید بارش متوقع، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کی قیام امن کے لیے قربانیاں انمٹ ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں افسران اور جوانوں کی نے شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ ہیڈ کوارٹرز آمد پر ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی۔ محسن نقوی کی مظفر آباد میں شہید میجر رب نواز کی رہائش گاہ پر اہل خانہ سے ملاقات، بہادری اور شجاعت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید کے والد اور بھائی کے حوصلے کی تعریف، کہا کہ جس قوم کے پاس آپ جیسے بلند حوصلہ والد ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ ٹی جی آئی ایس پی آر کا جے سی یونیورسٹی لاہور کا دورہ، طلباء نے قومی جذبے سے بھرپور استقبال کیا۔ یونیورسٹی کی فضا پاک فوج کے حق میں نعرے بازی اور ملی نغموں سے گونج اٹھی۔ طلباء کو آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر یکجہتی کا اظہار، حب الوطنی کی نعرہ مثال قائم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی طلباء کے جذبے کو سراہا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت، پاکستان کی مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر نے کہا، شہید کی عظیم قربانی، بہادری اور حب الوطنی کی لازوال علامت بنی ہوئی ہے۔ گوجر خان نے شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، میجر جنرل عاکف اقبال ہلال امتیاز ملٹری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔
कराची के इलाके गुश्तन इकबाल 13D में गेमिंग जोन में 6 डाकुओं की वारदात। मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का DVR भी साथ ले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान में बताया, मुल्जिमान ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीट कर गेमिंग जोन के अंदर ले गए। गेमिंग जोन में 60 से ज्यादा अफराद सवार मौजूद थे। मुल्जिमान तमाम अफराद से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। झेलम वैली में कंट्रोल लाइन के पांडो सेक्टर के करीब तेंदुए के हमले से 8 साला बच्ची जाँ बहक बच्ची घर के बारामदे में खेल रही थी कि अचानक तेंदुए ने हमला किया और बच्ची को उठाकर ले गया। कई घंटों की तलाश के बाद बच्ची की लाश खेतों से बरामद हुई। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में तेजी से इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मजीद 3 नए केसेस रिपोर्ट। KPK में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। आलमी बैंक के आला वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबे की तफसीलात और विजन ब्रीफ किया। आलमी बैंक ने मंसूबे की रफ्तार और मयार को सराहा और कराची में मजीद ट्रांसपोर्ट मंसूबों की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी इदारों की दिलचस्पी। 17 पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी। जदीद व्हीकल ट्रैकिंग निज़ाम, ई-वॉइसिंग मुतारिफ। पंजाब भर में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स का क़याम। सफाई के मयार को बेहतर बनाने के लिए सख्त इक़दामात का भी ऐलान। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमेरिकन सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मुस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। थाईलैंड की कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी। कायम मकाम थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा, दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर डेनवर में बोइंग तैयारा हादसे का शिकार। दौरान परवास जहाज के इंजन में आग लग गई। हंगामी लैंडिंग के बाद तैयारे के मुसाफिरों को इमरजेंसी रास्तों से जहाज से बाहर निकाल लिया गया। भारतीय मीडिया एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा करने लगा। वर्ल्ड चैंपियंस लीग की तरह एशिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया जा रहा है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भारतीय बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय बोर्ड के ग्रीन सिग्नल देने के बाद अब इवेंट या पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। और बॉलीवुड में मनफी किरदारों के बेताज बादशाह अमजद खान की आज 33वीं बरसी। फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह ने उन्हें आलमी पहचान दी। 20 साल फिल्मी करियर में अमजद खान ने 132 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमजद खान को विलन के किरदार को नई जहत देने का भी एजाज़ हासिल है।